حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے ایک مقدس مہینہ رخصت ہوا اور پھر ایک مقدس مہینہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم نعمتیں ڈھونڈنے جائیں تو ہماری سانس لینے سے پہلے ہزاروں نعمتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گی، ہم ان کا شمار نہیں کر پائیں گے۔ یعنی جتنی دیر میں ہم سانس لیتے ہیں اتنی دیر میں ہم ہزاروں نعمتیں شمار کر سکتے ہیں، پھر بھی نعمتوں کا خاتمہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو جو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ کہ سب سے زیادہ محبوب جس نبی کو اپنی بارگاہ میں بنایا اسی کا امتی ہمیں اور آپ کو بنا دیا۔ ہمیں کسی کی امت میں پیدا فرما سکتا تھا، جناب آدم کی امت بھی ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کی قوم میں ہم آ سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ سکتے تھے، جناب یحییٰ کی قوم میں آ سکتے تھے، جناب داؤد کی قوم، کسی کے بھی قوم میں ہم آ سکتے تھے، لیکن شاید ہم قسمت والے تھے، اللہ نے ہماری قسمت کو چمکایا اور ان امتیوں میں نہ بھیج کر سب سے پیارے نبی کے امت میں پیدا فرما کر سب سے پیارا امتی بھی بنا دیا۔ ایسا نہیں کہ سب سے پیارے نبی کی امت میں صرف پیدا فرمایا، ان کی امت میں پیدا فرمایا تو سب سے پیارے ہم بھی خدا کی بارگاہ میں ہو گئے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیارے تھے تو اللہ نے ہمیں پیارا بنا کے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کی امت میں پیدا فرما دیا تو ہر مہینہ، ہر دن، سال ہم جب دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مہینہ، ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نعمت لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی برکت لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی رحمت لے کر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈیں، اللہ کی برکتوں کو تلاش کریں، اس کے فضل و کرم کو تلاش کریں۔ تو سال اور مہینے کی بات نہیں ہے، ہر رات اور ہر دن اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے ڈھونڈیں، اللہ کی ذات پر یقین کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے بڑی نعمت امتی ہونے کے بعد ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز کے نبی کی امت بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایمان یہ معمولی چیز ہے، ہم سمجھتے ہوں گے معمولی چیز ہے، نہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ ہمارے ایمان کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ چاہتا تو کسی اور قوم میں پیدا کر کے دیتا، کسی اور مذہب میں بھی پیدا کر دیتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایسی دولت جس دولت کا مقابلہ نہ زمین و آسمان کر سکتے ہیں، نہ زمین و آسمان کی چیزیں کر سکتی ہیں۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہ تو دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔
آخرت کی دولتیں تو ایمان کے بعد ہی ہے، ایمان ہے تو وہ دولتیں ملیں گی، اور ایمان نہیں ہے تو وہ دولتیں آپ کو نہیں مل سکتی ہیں۔ اس لیے ایمان سے نوازا، یہ اللہ کا شکر ہے، نبی کی امت بنایا، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد میں اس نے ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ آئے دن اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہم پر خاص کر کے ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کرام کا بھی شہدا بنایا، ان کا بھی جو ہے غلام بنایا، اور ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ ہم اولیاء کرام کے وفادار ہیں، ہم غدار نہیں ہو سکتے۔ جو غدار ہے وہ انسان پھر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا، میرے مولا ہم تیری جتنی بھی شکریہ ادا کریں، تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کریں، احسان جتائیں، نہیں مکمل ہو سکتا ہے۔ ہم جو سانسیں لیتے ہیں، سانسیں، اس سانس کا شکریہ ہم پوری زندگی کرتے رہیں، اور شکریہ کرتے کرتے سانس بند ہو جائے تو ایک سانس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہی ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، ایک ہوا کے ذریعے اللہ ہماری زندگی کو چلا رہا ہے۔ ہوا ہے، ہوا، یہ ہوا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہی ہوا ہماری زندگی کو چلا رہی ہے۔ ہوا اندر جاتی ہے، باہر آتی ہے، یہی ہماری سانس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا بڑی طاقتور ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے حد خوش نصیب بنایا ہے، بہت ہی کمال والا بنایا ہے، بہت ہی اللہ کی نظر میں ہم پیارے ہیں، تو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ رخصت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ کی اولاد کے مہینے آ گئے۔ جناب غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک ایسے ولی ہیں جو غوث اعظم کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک لاتے رہیں گے، سب کے سردار غوث اعظم ہی ہیں۔ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی فیصلہ ہو چکا کہ جو آ چکے وہ بھی اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی سب غوث اعظم کے غلاموں میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ جو محفلیں آپ کیا کرتے تھے، آپ کی ولایت، آپ کی طاقت اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ غوث اعظم اپنی محفل پہ نظر ڈالتے تو ایک نظر میں 400 لوگوں کو ایک ساتھ ولی بنا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان تھی، ایک نظر میں 400 لوگ کو۔ اور وہ لوگ کیسے تھے؟ کوئی شرابی ہوتا، کوئی جواری ہوتا، کوئی کیسا بھی ہوتا، یہ طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی کہ نظر سے نظر ملا دیتے تو شرابی ولی بن جایا کرتا تھا، نظر سے نظر ملا دیتے تو چور جو ہے وہ قطب بن جایا کرتا تھا۔ یہ طاقت غوث اعظم کو تھی، اور یہ طاقت کیوں نہ ملے؟ اس طاقت کے اندر سب سے اہم راز ان کے ماں باپ کا ہے۔ کبھی بھی ایک اولاد کی کامیابی میں اگر آپ تلاش کرو گے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، دولت کیا ہے، کون سی چیز ہے جو اس بچے کو کامیاب کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، تو آپ کو تلاش کرتے کرتے اس کے ماں باپ کے پاس ضرور جانا پڑے گا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا حال یہ تھا، یہ خود اللہ کے ولی تھے۔ جناب غوث اعظم کی والدہ حضرت ام الخیر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود اللہ کی ایک برگزیدہ بندی تھیں۔ ولایت تو نہیں تھا، عورتوں کے پاس ولایت نہیں ہوتی ہے، نبوت اور ولایت یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، ورنہ اگر عورتوں کے ساتھ بھی ولایت ہوتی تو غوث اعظم کی والدہ میں ولایت کے لیے کوئی شک ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے یہ دولت، یہ نعمت صرف مردوں کے لیے رکھی ہے۔ بہرحال جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور آپ کا یہ مقام کیسے حاصل ہوا، کہاں سے حاصل ہوا؟ پیدائشی طور پر آپ اللہ کے ولی تھے غوث اعظم، لیکن آپ کے والد ماجد بھی ایک برگزیدہ بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ اور کسی انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کے ماں باپ کا تقوی ہوا کرتا ہے۔ جناب غوث اعظم کے والد کا تقوی کیا تھا؟ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ اتنا مشہور ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن تقوی کی بات ہے اس لیے مختصر وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ سفر کے لیے جا رہے تھے اور دریائے دجلہ کے پاس سے گزرے، رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت ہو گیا،
اس دریائے دجلہ میں ایک سیب آپ کو دکھا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا۔ یہ سیب ہی تھا جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ کھا کے جب چلنے لگے تو احساس ہوا یار سیب کس کا ہے نہیں پتا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا، اگر خدا نخواستہ قیامت کے دن پکڑ ہو گئی تو جنت کا راستہ روک دے گا یہ سیب۔ تقویٰ دیکھیے، ایک سیب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دریا میں پڑا ہوا ہے، انجانے میں کھا لیا، اس کا مالک کون ہے نہیں پتا، لیکن اللہ کا خوف ایسے پیدا ہوا کہ کہتے ہیں نہیں، سفر کو روکو، پہلے اس کے مالک کو تلاش کرو، اس سے معافی مانگو تاکہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو سکے۔ جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اسی طرف چل دیتے ہیں کہ مالک ہے کہاں۔ ایک باغ نظر آیا، سیب کا باغ تھا، بہت سارے درخت اس میں تھے، اس کی کچھ ٹہنیاں دریا میں لٹکی ہوئی تھیں اور سیب جو ہے وہ پک پک کر اس دریا میں گر رہے تھے۔ جناب غوث اعظم کے والد ماجد سمجھ جاتے ہیں کہ کھیل تو یہی ہے کہ اسی باغ کا وہ سیب ہو سکتا ہے۔ آپ نے مالک کو ڈھونڈنا چاہا تو مالک بھی کوئی اور نہیں، وہ اس باغ کے مالک بھی ایک اللہ کے ولی ہی تھے۔ جیسے ہی جناب غوث اعظم ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دیں، تو انہوں نے شرطیں رکھ دیں کہ ایسے معافی نہیں ہوگی۔ جناب غوث اعظم کے والد ماجد نے کہا پھر معافی کس طریقے سے ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی معافی کے لیے ایک شرط ہے کہ 10 سال تک اس باغ کی نگرانی کرنا ہے آپ کو، 10 سال تک، معمولی وہ دن نہیں ہے، ایک دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 10 سال تک۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ 10 سال فانی ہے، ایک دن 10 سال پورے ہونے والے ہی ہیں، لیکن آخرت تو فانی نہیں ہے۔ اگر آج میں 10 سال کا چھوڑ دیتا ہوں یہ نگرانی اور سیب کی معافی نہیں ہوئی تو قیامت میں پکڑ ہو جائے گی، تو اس سیب کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا مجھے 10 سال اس باغ کی دیکھ بھال کرنا گوارا ہے، لیکن سیب کی معافی کے بغیر جانا یہاں سے گوارا نہیں ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں 10 سال تک آپ کے باغ کی خدمت کروں گا، لیکن مجھے معاف کر دیجئے۔ 10 سال لگ جاتے ہیں اس میں۔ 10 سال جب پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ سومی، اس بزرگ کا نام تھا جو جن کا باغ تھا، وہ 10 سال کے بعد آئے، کہا کیا نوجوان، اور چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، جناب غوث اعظم کے والد کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئے تھے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، نظر سے نظر ملتی تھی تو وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس کی شخصیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے 10 سال پورے ہو گئے لیکن ابھی بھی تمہیں معافی نہیں ملے گی، ایک سیب کھا لیا، اتنی بڑی سزا۔ آج ہم ہوتے تو بھاڑ میں جائے، چھوڑو، ایک سیب کیا کھا لیا، پوری زندگی برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن ان کے سامنے اپنی زندگی نہیں تھی، ان کے سامنے آخرت تھی اور خدا کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط اور ہے جو آپ کو پوری کرنی ہے، اس کے بعد معافی ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے آپ کو نکاح کرنا ہے، اور بیٹی ایسی ہے کہ اس کے 5 اوصاف ہیں، اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، کانی ہے، بول بھی نہیں پاتی، سن بھی نہیں پاتی، دیکھ بھی نہیں پاتی، ہاتھ بھی نہیں ہیں، پیر بھی نہیں ہیں، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ سوچو ذرا، آج کسی نوجوان سے کہہ دیا جائے کہ لنگڑی لولی چھوڑ دے بھیا، ہلکا سا آنکھ کی روشنی کم ہے، ارے میں ہی ملا ہوں کیا اس کے لیے، میں اتنا گرا گزرا ہوں کیا؟ لیکن وہ اللہ والے تھے، وہ کہتے ہیں غوث اعظم کے والد صاحب کہ یہ جوانی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جس کی معافی کے لیے میرے سامنے یہ شرط لگائی جا رہی ہے، اگر وہ معاف نہیں ہوا تو وہ تو کبھی نہیں ختم ہوگا، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ نے سوچا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آج زندگی کسی طریقے سے گزر جائے، جوانی تھی، بالکل جوان تھے، شادی کا وقت تھا، پھر بھی کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے معاف کر دیجئے۔ جناب عبداللہ سومعی جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد نکاح بھی وہ ایسا نہیں کہ صرف امتحان تھا، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے۔
نکاح ہونے کے بعد جب جناب غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح آپ کی والدہ حضرت ام الخیر کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے، تو دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، سب کچھ صحیح ہے۔ دنگ رہ گئے، واپس آ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور عورت ہے، میں غلطی سے اس کے پاس آ گیا ہوں؟ پھر آپ جناب عبداللہ سومئی کے پاس گئے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، کانی ہے، گونگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ تو ایک حسین و جمیل اور حسن و جمال میں بے مثال ہے، سارے اعضاء اس کے سلامت ہیں، یہ کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہی لڑکی ہے جو تیری بیوی بن کے آئی ہے۔ آپ نے کہا پھر یہ آپ نے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے، میں نے جو کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ انہوں نے کہا اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس نے اپنی نظر کسی غیر محرم پہ نہیں ڈالی ہے۔ بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے کان میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں گئی ہے۔ لولی ہے، ہاتھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کبھی کسی غلط چیز پہ نہیں لگایا۔ اور لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط راستے پر اس نے کبھی اپنے پیر کو نہیں ڈالا ہے۔ یہ اوصاف میں نے اپنی لڑکی کے بیان کیے تھے، اور یہ ایک طریقے سے حضور غوث اعظم کے والد کا امتحان تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جناب ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ہیں، یہ وہی والدہ ہیں جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ اللہ والوں کی نظر میں لنگڑے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ پیر کبھی غلط راستے کی طرف نہ گیا ہو، اندھی کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ نگاہ کبھی کسی غیر مرد کی طرف نہ اٹھی ہو، بہری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کبھی کان میں کوئی غیر مرد کی آواز نہ آئی ہو، گونگی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ زبان سے شریعت کے مطابق اس کے خلاف کوئی بات کبھی بھی نہ نکلی ہو۔ بہرحال دونوں میں نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اسی بچے کا نام غوث اعظم ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے، جس کا باپ اتنا متقی اور پرہیزگار ہو اور جس کی ماں کا تقوی کا یہ عالم ہو، جب دونوں کا یہ عالم ہے تو پھر اس سے ہونے والی اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جناب غوث اعظم پیدا ہوئے تو اللہ نے ایسا دن نصیب کیا، رمضان کا پہلا دن، پہلی رمضان کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش بھی بے مثال کہ پیدائش کا شہرہ پہلے ہی ہو گیا، خوابوں کے ذریعے، بشارتوں کے ذریعے، ندا کے ذریعے آپ کے والدین کو اس کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اور جب ولادت ہوئی، غوث اعظم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، بڑی کوششیں کی، دودھ پینے کو تیار نہیں ہے غوث اعظم، پورا دن پریشان ہو گئی، پورے جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دودھ ہی نہیں پی رہا ہے۔ دیکھنے والوں کی لائن لگ گئی، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، دودھ پلانا چاہا، فوراً پینا شروع کر دیا۔ یہ ایک دن نہیں، پورا مہینہ یہی حال غوث اعظم کا رہا کہ پورے دن دودھ نہیں پیتے، سحری تک پیتے تھے، اور سحری کے بعد جو بند کر دے پھر افطار کے بعد دودھ پینا شروع کر دیتے۔ آپ کے والدین نے کہا کہ یہ میرا بیٹا کوئی انوکھا نہیں، یہ تو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتا جا رہا ہے۔ اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا، غوث اعظم سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ اللہ کے ولی ہیں؟ یہ تو پیدائشی ہے، سب کو پتا، لیکن آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ بھائی ایک ولی کو بھی معلوم ہوتا نا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ مقام دیکھیے، فرماتے ہیں میں 10 سال کا ہو گیا تب مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس سے پہلے میرے ماں باپ کو پتا تھا، رشتہ داروں کو پتا تھا، علاقے والوں کو پتا تھا، محلے والوں کو پتا تھا، لیکن مجھے جو براہ راست اس کا علم ہوا، نگاہوں سے میں نے دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا، وہ یہ ہے کہ میں مکتب کے لیے جا رہا تھا، پڑھائی کرنے کے لیے، اور جب مکتب کے لیے جا رہا تھا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرشتوں کی ایک جماعت میرے پیچھے چل رہی تھی جو میری حفاظت کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے
میرے کلاس میں جانے کے بعد جیسے میں پہنچتا وہ جا کے وہاں آواز دیتے افسحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو۔ فرماتے ہیں جب فرشتوں نے یہ آواز دی تب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو غوث اعظم کو ولایت کی خبر دی گئی تو کسی انسان کی زبان سے نہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے خبر دی تاکہ کسی کو اس میں شک ہی نہ رہ جائے۔ اور یہی غوث اعظم ہے۔ فرماتے ہیں ان کا مقام کیا، وقت ہو گیا، ان کا مقام یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سوچا چلو سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، گھومنے پھرنے، ایک شہر کے میں جا رہے تھے گھومنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جیسے میں اپنے گھر سے نکلا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بیل ہے، بیل جانور، جس کو آج بے وقوفی کی مثال دینی ہوتی ہے تو گدھے اور بیل کی مثال دی جاتی ہے نا، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں اور پیچھے ایک بیل انسان کی آواز میں مجھے پکار رہا ہے۔ کیا پکار رہا ہے؟ اے غوث اعظم تم گھومنے پھرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم اللہ کی عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، کھیلنے کودنے کی اجازت خدا کی طرف سے تمہیں نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے اس بیل کی آواز سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس بیل کے ذریعے مجھے ایک غلط کام سے روکا جا رہا تھا، حالانکہ وہ شرعی اعتبار سے جائز تھا، لیکن ولایت کے مقام پر فائز ہونے کے لیے اللہ والوں کے لیے اتنا بھی وہ عذاب مانا کرتے تھے۔ جو جتنے بڑے مقام پر ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز کو بھی بڑا عذاب سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بیل کی آواز سن کے الٹے پاؤں واپس ہوا، گھر گیا اور میں نے اسی وقت ٹھان لیا کہ غوث اعظم نہ تو گھومنے پھرنے کے لیے بنا ہے نہ کھیلنے کودنے کے لیے بنا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں کبھی بھی ارادہ کردہ بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلنے تو یہی ندا آنے لگتی تھی آسمان سے کہ عبد القادر تجھے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ فرماتے ہیں آواز سنتا میں واپس چلے جاتا۔ تو یہ غوث اعظم ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ اسی کے آگے بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔